اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور ان گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں اور تو میرے سامنے سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ استغفار کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ 3 افراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور ان میں سے پہلے نے عرض کیا کہ کافی عرصہ سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے نے عرض کیا کہ غلہ پیدا نہیں ہوتا، اگر پیدا ہوتا ہے تو بہت کم مقدار میں۔ آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے عرض گزار ہوئے کہ نواسہ رسول 3 افراد مختلف شکایات لے کر آئے، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر یعنی کہ اس سے تنگ آ کر اسے شہر بدر کر دیا، یعنی کہ شہر سے نکال دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا، حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پھر بیماری نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گیا۔ اور پھر ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں، اے میرے رب ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، اے میرے رب میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، سب ناتے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھے کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو بہت گناہگار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ یہ تو گناہگار شخص تھا ہماری نظر میں، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، نہ کوئی اس کی پکار کا جواب دینے والا تھا، پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے کا مقصد یہی تھا
کہ اللہ رب العزت نے ان چھوٹے چھوٹے اذکار میں کتنے بڑے انعامات چھپا کر رکھ دیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، کیونکہ توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبھی جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر گھر واپس آ کر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، آپ کے گھر میں رزق کی خیر و برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہوگی، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، گھر میں سکون اور محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی شر سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کو عصر کے بعد وقت نہ ملے تو پھر دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ کو دنیا میں ہی کام نہیں دے گا، بلکہ یہ عمل آپ کا آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔